لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون، وفي رواية دجالون. كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء ب6، وأعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. انتہائی ادب، احترام، توجہ اور محبت کے ساتھ درود پاک کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام جیسی نعمت سے نوازا۔ اب کامیاب وہی ہے جو اسلام پر کاربند ہے، جس کا عقیدہ درست ہے۔ عقیدہ کس چیز کا نام ہے؟ آپ کے برابر ایک اور خاتون کو بٹھا دیا جائے، کسی اور عورت کو بٹھا دیا جائے، اور وہ ہندو ہو، تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ ہندو ہے اور یہ جہنم کے راستے پہ جا رہی ہے، اور یہ مسلمان ہے، یہ جنت کے راستے پہ جا رہی ہے۔ یہ فرق کہاں سے آیا کہ یہ ہندو ہے اور یہ جہنمی ہے، یہ مسلمان ہے اور یہ جنتی ہے؟ یہ فرق کہاں سے آیا؟ یہ فرق عقیدے سے آیا۔ عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟
میں بہت آسان لفظوں میں کوشش کروں گا اس مختصر سے وقت میں بہت ساری اہم بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھ سکوں، لیکن توجہ شرط ہے، مکمل دھیان اور توجہ کے ساتھ گفتگو کو لیں تو انشاءاللہ تعالی دین اسلام سے متعلق بہت ساری بنیادی باتوں کی گفتگو اور تذکرہ آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ آتا چلا جائے گا۔ عقیدہ کہتے ہیں عقدہ عربی زبان میں، اور عقدہ ہے گرہ۔ عقیدہ عقدہ سے ہے، اور عقدہ کہتے ہیں گرہ کو، مضبوط گرہ۔ اتنی مضبوط ہو کہ دانتوں سے بھی نہ کھل سکے، وہ کہلاتی ہے گرہ۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں عقدہ، کہ اپنے خیالات اور نظریات میں چند باتوں سے متعلق مضبوط گرہیں باندھنی ہے۔ اللہ ایک ہے، اب یہ نظریے میں کہیں پہ کمزوری نہ آئے، اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، اگر انسان کا عقیدہ درست ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کے اعمال قبول ہوں گے، اور اگر انسان کا عقیدہ درست نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں رتی برابر بھی عمل قبول نہیں ہوگا۔ قرآن مجید کی آیات ہیں، هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية۔ کیا ہوا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ تشریف لے کے جا رہے تھے، ایک گرجے کے پاس سے گزرے۔ گرجا کہتے ہیں عیسائیوں کی عبادت گاہ کو، گرجا۔ اس کے اندر ایک بوڑھا عبادت کر رہا تھا، اپنے آپ کو اس نے تھکایا ہوا تھا اور مسلسل وہ عبادت کیے جا رہے تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة۔ قیامت کے دن بعض چہرے ایسے ہوں گے جو تھکے ہوئے، پراگندہ، عبادت کر کر کے تھکے ہوئے، لیکن کیا ہوگا؟ تصلی نارا حامیہ، ان کو آگ کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ عقیدہ درست نہیں تھا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں جو صحابی ہیں وہ اسلام لانے سے پہلے بھی بہت خرچ کیا کرتے تھے، اور اسلام لانے کے بعد بھی غریبوں پر، یتامہ پر، مساکین پر، بیواؤں پر بہت خرچ کرتے ہیں۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال فرمایا کہ وہ خرچ جو اسلام لانے سے پہلے وہ کیا کرتے تھے، کیا اس کا انہیں اجر ملے گا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اس کا انہیں اجر نہیں ملے گا جو اسلام لانے سے پہلے وہ خرچ کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے ہاں عبادت کی قبولیت عقائد کی درستگی پہ، انسان کا عقیدہ درست ہو
تو انسان کا معمولی عمل بھی بڑا قیمتی بن جاتا ہے۔ اب دیکھیں غزوہ احد کا موقع تھا، ایک شخص آیا، اس کے ہاتھ میں کھجوریں تھیں، آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ آپ علیہ السلام سے اس نے کہا کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں اور شہید ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ علیہ السلام کے فرمان کا جو مفہوم ہے وہ یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے اور جنت ملے گی۔ اس نے وہ کھجوریں وہیں ایک طرف رکھ دی اور جنگ کا حصہ بن گئے۔ جب جنگ ختم ہوئی تو مشرکین نے اپنی لاشیں اٹھائیں، مسلمانوں نے اپنی لاشیں اٹھائیں، تو ایک جگہ پر رش پڑا ہوا تھا صحابہ کرام کا کہ یہ لاش کس کی ہے، اس کو کوئی لے کے ہی نہیں گیا۔ وہ آپس میں کھڑے باتیں کر رہے ہیں کہ یہ لاش کس کی ہے، اگر یہ مشرکین میں سے ہوتے تو مشرک ان کو لے کے جا چکے ہوتے، تو یہ کون ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ آیا، آپ علیہ السلام نے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی۔ اس صحابی کا نام اسیرم، الف صاد یا راء میم اسیرم، حضرت اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام۔ اب دیکھیں ایک نماز بھی نہیں پڑھی، ایک نماز بھی نہیں پڑھی، ڈائریکٹ جہاد میں شریک ہوئے اور شہادت کا درجہ پا کے جنت میں چلے گئے۔ جب انسان کا عقیدہ درست ہو، جب انسان کا عقیدہ درست ہو تو انسان کا ایک بھی عمل نہ ہو وہ جنتی ہے، اور اگر انسان کا عقیدہ درست نہیں ہے وہ ساری زندگی سر سجدے میں رکھ کے گزار دے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے رتی برابر بھی اجر نہیں ہے۔ دو چیزیں بنیادی ہیں، یاد رکھیں، ایک انسان کا عقیدہ درست ہو اور جو عمل ہے وہ سنت کے مطابق ہو۔ اب یہ سمجھ لیں کہ یہ جنت کے راستے پہ چل پڑا ہے۔ اب دیکھیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سے فرما رہے ہیں کہ میرے کان میں کلمہ پڑھ لو، میں تمہارے ایمان کی گواہی دوں گا، قیامت کے دن تمہارے بخشش کے لیے سفارش کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ساری زندگی آپ علیہ السلام کی خدمت فرماتے رہے اور مشرکین مکہ سے ٹکر لیتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایمان نہیں رکھا تھا، وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے قیامت کے دن جہنم کے عذابوں میں سے ایک عذاب جو ہلکا ہوگا وہ آپ علیہ السلام کی چچا کے لیے ہوگا، ابو طالب کی۔ وجہ اسلام قبول نہیں کیا۔ تو اللہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں عمل کی قبولیت تب ہے، جنت میں جانا تب ہے جب ایمان ہو، عقیدہ درست ہو، اور اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا ہے لیکن جنت میں نہیں جا سکتے۔ آج ہم کس بات کی مولی ہیں؟ کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ علیہ السلام کی سگے چچا۔ تو اس لیے سب سے پہلی چیز انسان کا عقیدہ درست ہونا ہے۔ عقیدہ درست ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اعمال میں خود بخود برکت عطا فرمائیں گے۔ اب اس عقیدے کی گفتگو میں ایک بہت بڑی طوالت ہے، اس مختصر سے وقت میں کوشش کروں گا چند بنیادی عقائد کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کروں، جس سے پتہ چلے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم مومن ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک جگہ ایک شخص جو تھا وہ دین کا کام کرنے والوں پہ اعتراض کر رہا تھا۔ میں نے اس نوجوان سے اتنا پوچھ لیا کہ تم جو 16 پاس ہو
تم یہ بتاؤ کہ مومن کس کو کہتے ہیں؟ تم کہتے ہو نا کہ میں مومن ہوں، تو مومن کس کو کہتے ہیں ذرا بتاؤ۔ اب اس کو یہ نہیں پتا کہ ایمان میں کس چیز پہ لایا ہوں، میں جو مومن ہوں میں کس چیز پہ ایمان لایا ہوں، اس کو یہ نہیں پتا تھا۔ اب سمجھیے گا اور بہت دھیان کے ساتھ سنیے۔ اگر دیکھیں عقیدہ ایمانیات کا جو حصہ ہے اس کو جاننا اور ماننا دونوں لازمی ہے۔ جانیں گے تو مانیں گے نا، ہمیں تو جاننے کا ہی فرصت نہیں ہے۔ عقیدے کو جاننا بھی ضروری ہے، ماننا بھی ضروری ہے۔ ان عقائد میں سے کون کون سے عقائد ہیں؟ سب سے آسان ترین لفظوں میں جو عربی زبان میں بیان کیے گئے، آمنت باللہ وملائکتی وکتبی ورسلی والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ، یہ عقائد کا مختصر ترین حصہ ذکر کیا گیا۔ اب میں ہر ایک پہ تھوڑی تھوڑی بحث کرتا چلوں۔ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر۔ اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ اگر آج میں کسی مسلمان سے پوچھوں کہ تیرا اللہ تعالیٰ سے متعلق کیا ایمان ہے، تو وہ کہے گا اللہ ایک ہے۔ اس سے آگے اس کو کچھ نہیں پتا کہ جس رب کو ہم سجدہ کرتے ہیں اس کی صفات کیا ہیں، اور یہ بہت خطرناک معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے متعلق چند عقائد کو خوب اچھی طرح سمجھ لیں اور یاد کر لیں اور اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں، پھر آپ کو عبادت میں لذت آئے گی، پھر آپ کو حلال کمائی میں لذت آئے گی۔ جب انسان کا عقیدہ درست ہوتا ہے پھر وہ حرام کاری سے بچنا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ 2 نمبری سے بچنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کس طرح؟ دیکھیں، آمنت باللہ سب سے پہلا عقیدہ، میں ایمان لایا اللہ پر۔ اب اللہ تعالیٰ سے متعلق کون کون سے عقائد ہیں؟ ایک، ہم سب کا رب اللہ ہے، ہم سب کو پالنے والا اللہ ہے۔ یہ سب سے بنیادی ترین عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے۔ آمنت باللہ، تو ایمان لایا کہ اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اب دیکھیں، میں مثال دیتا ہوں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رب ہیں۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ جو بتدریج پالے، آہستہ آہستہ پالتے پالتے عروج تک پہنچا دے، اس کو رب کہتے ہیں۔ رب، والدین کو بھی رب کہا گیا کیونکہ والدین بھی آہستہ آہستہ پالتے ہیں۔ تو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، والدین کو رب کہا گیا۔ کس طرح؟ جس طرح والدین پالتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی پالتے ہیں، لیکن جو صفات ربوبیت کی اللہ میں ہے وہ بندوں میں نہیں ہو سکتی۔ جس کمال طریقے سے اللہ پالتے ہیں ویسے بندہ نہیں پالتا۔ اس کو خوب پھر توجہ سے سمجھیے گا۔ میرا رب اللہ ہے۔ اب میں یہاں تھوڑی سی تفصیل دینے لگا ہوں، اپنی توجہ کو میری طرف متوجہ کریں۔ دیکھیں، ہمارا رب اللہ ہے، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب تک انسان کا رزق پورا نہ ہو جائے اس کو موت نہیں آ سکتی۔ جس وقت گھر میں میت ہوتی ہے تو گھر کے دروازے پر ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ میں نے اس کا رزق تو کم نہیں کیا۔ رزق ختم ہوا، میں نے روح کھینچ لی۔ جب پٹرول ختم ہوگا تو موٹر سائیکل نے رک جانا ہے، جب رزق ختم ہوا تو میں نے روح کھینچ لی، ختم۔ تو فرشتہ گھر کے دروازے پہ آواز لگاتا ہے کیوں رو رہے ہو؟ اور عموماً رونے والوں میں خواتین ہوتی ہیں۔
وہ باقاعدہ یہ آواز لگاتا ہے کیوں رو رہے ہو، میں نے اس کا رزق تو کم نہیں کیا. تو اس پر اب دو باتیں اکٹھی ہو گئی. ایک یہ بات کہ رزق اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، دوسری یہ بات کہ جب تک رزق پورا نہیں ہوگا موت نہیں آ سکتی. دو باتیں سمجھ آ گئی. اب میرا آپ سے سوال یہ ہے، جب رزق اللہ نے دینا ہے اور جب تک رزق پورا نہیں ہوگا موت آ نہیں سکتی، تو پھر میں حرام سے کیوں ڈھونڈتا ہوں، میں حلال سے کیوں نہیں ڈھونڈتا ہوں، میں دو نمبری کیوں کرتا ہوں، میں چوری کیوں کرتا ہوں، میں دوسرے کی وراثت کا حصہ کیوں مارتا ہوں. جب رزق مجھے پورا ملنا ہے، اس کے اندر کمی بیشی نہیں ہونی. اب اس کا ایک واقعہ سناتا ہوں میں. ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی دوسرے شہر میں گئے. وہاں جس کو ملنا تھا جب اندر جانے لگے تو باہر ایک اجنبی سے کہا ذرا میرے گھوڑے کی رکھوالی کرنا بھائی، میں اندر سے مل کے آتا ہوں. جب وہ اندر گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باہر تھوڑی دیر کے بعد آئے تو اسی اجنبی نے جس کو میں نے گھوڑے کی رکھوالی پہ کھڑا کیا تھا، اسی اجنبی نے گھوڑے کی زین چرائی اور غائب ہو گیا. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان کہ سفر تو کرنا ہے. وہ اسی شہر کے بازار میں گئے، اسی علاقے کے، انہیں کی زین ایک دکان پہ رکھی اور زین جو گھوڑے کے اوپر ہوتی ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کتنے کی دو گے؟ اس نے کہا 4 دینار کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 4 دینار میں خرید لی. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سچ بتاؤ تھوڑی دیر پہلے ایک بندہ تمہیں یہ کتنے میں بیچ کے گیا؟ تھوڑی دیر پہلے ایک بندہ تمہیں یہ کتنے میں بیچ کے گیا؟ تو اس دکاندار نے کہا کہ 2 دینار کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب میں اندر گیا تھا تو یہ سوچ کے گیا تھا کہ میں جب باہر نکلوں گا، کیونکہ یہ میرے گھوڑے کی رکھوالی کر رہا ہے تو میں اس کو 2 دینار دوں گا. اس کو 2 دینار ملنے تھے، اس نے بے صبری کی تو حرام سے لی، صبر کر لیتا تو حلال سے مل جاتے. انسان کی ساری زندگی اسی کے ارد گرد گھومتی ہے. ہماری ساری زندگی اس کے ارد گرد ہے. رزق ملنا ہوتا ہے، ہم بے صبری کرتے تو حرام سے لے لیتے ہیں، ہم ذرا صبر کر کے لیں تو وہی چیز حلال سے ملتی ہے. تو سب سے پہلی چیز جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، آمنت باللہ، ہمارا رب اللہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے. اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ سے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک ہے. باقی جو بھی چیز ہے وہ پیدا ہوگی اور ختم ہو جائے گی، بنے گی اور ٹوٹ جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک ہے. یہ لفظ خوب اچھی طرح ذہنوں میں بٹھائے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے متعلق ہمارا نظریہ یہ ہے اگر اللہ تعالیٰ کو سمجھنا ہے تو ہم براہ راست نہیں سمجھ سکتے. اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے ہم اپنے دماغ سے اس کو سوچ ہی نہیں سکتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا دماغ چھوٹا سا ہے، ہماری کھوپڑی چھوٹی سی ہے، ہمارا دماغ وہاں تک جا ہی نہیں سکتا. اب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود اپنی پہچان یوں کروائی، فرجع البصر ثم ارجع البصر کرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. فارجع البصر ثم ارجع البصر کرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
تم اس آسمان کو دیکھو، پھر دیکھو، پھر دیکھو، آسمان کتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور اس پورے آسمان میں قیامت سے لے کر آج تک یہ جو آسمان بغیر ستونوں بھی پڑا ہے، اس کے اندر تھوڑا سا وہ شگاف آپ کو نظر نہیں آئے گا، تھوڑی سی پھٹن آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ دلائل کے ساتھ سمجھا رہے ہیں کہ دلائل میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اگر سمجھنا ہے تو مخلوق میں سمجھو۔ جس رب نے اتنا بڑا آسمان بنایا ہے تو وہ رب خود کتنا بڑا ہے، یہ سمجھنے کا طریقہ ہے۔ تو آمنت باللہ و ملائکتی، آمنت باللہ، اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے علیم۔ اللہ تعالیٰ کا علم بڑا طاقتور ہے۔ ہم لوگ بڑے دھوکے کا شکار ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہماری سنتا ہی نہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ سب کی سنتے ہیں، لیکن وہ سننا کیسے ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی سنتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یوں کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ میری نہیں سنتے، اللہ تعالیٰ سب کی سنتے ہیں، لیکن آگے جو رد عمل آتا ہے، قبولیت آتی ہے، اس کے مختلف درجات ہوتے ہیں۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو انسان مانگتا ہے، انسان کو فوراً ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ ادھر مانگا، تھوڑی دیر کے بعد اس کا نتیجہ سامنے آ گیا، تو یہ انسان خوش ہو جاتا ہے، یہ انسان خوش ہو جاتا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول کر لیا ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے، کبھی یہ انسان مانگتا ہے تو فوراً نہیں ملتا، فوراً نہیں ملتا، بلکہ کچھ عرصے کے بعد ملتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ اس بندے کو تھوڑا سا اپنا نزدیک کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس بندے میں تکبر ہے، یہ نماز کی طرف نہیں آ رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اس کو تھوڑے سے اس کو رگڑا لگاؤ، یہ سجدے کرے گا، صدقے دے گا، نزدیک آئے گا، تہجد پڑھے گا، رو رو کے مانگے گا، تو اللہ تعالیٰ کا مقصود ہوتا ہے کہ ذرا میرے بندہ میرے نزدیک آ جائے۔ یہ دوسری صورت ہوتی ہے۔ اس کی ایک تیسری صورت ہوتی ہے کہ جو انسان مانگتا ہے وہ نہیں ملتا، اللہ اس سے اچھی چیز اس کو دے دیتا ہے۔ اب مثال کے طور پر حضرت مریم جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، حضرت مریم کی والدہ نے، کہ اللہ اگر تو بیٹا دے تو میں وہ بیٹا بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی۔ جب اولاد ہوئی تو وہ بیٹی ہوئی، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا، اللہ یہ تو بیٹی ہے۔ اب آگے سے اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ لیس الذکر کالانثیٰ، لیس الذکر کالانثیٰ، یہ بیٹی ایسی ہے اس جیسا بیٹا نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر انہی سے عیسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر پیدا ہوئے۔ اب دیکھیں انسان کچھ سوچتا ہے، انسان سوچتا ہے کہ میں یہ مانگوں یہ مل جائے، اللہ اس کے بدلے میں اس سے اچھی چیز اس کو دے چکی ہوتی ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور وہ شکوہ کر رہا ہوتا ہے کہ جناب اللہ تعالیٰ میری سنتے ہی نہیں۔ اور کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ جو انسان مانگتا ہے وہ اس انسان کو نہیں ملتا، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے اللہ رب العزت نے جو لکھا ہوتا ہے بہت بڑی مصیبت لکھی ہوتی ہے، نہ اس کی گھر کی چھت گرنے والی ہے، سیلاب سے اس کا گھر ڈوبنے والا ہے، اور بچے کی ٹانگ ٹوٹنے والی ہے، اور جانور چوری ہونے والا ہے، اور کوئی بہت بڑی کوئی آفت آنے والی ہے۔ اب بندہ جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ وہ تو نہیں دیتے، لیکن اس کے بدلے میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس سے کوئی بڑی مصیبت روک لیتے ہیں اس مانگنے کی وجہ سے، اور وہ دعا قبول ہو جاتی ہے اور بڑی مصیبت رک جاتی ہے۔ لیکن یہ اللہ کا شکوہ کر رہا ہوتا ہے بندہ کہ دیکھو جناب میری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی،
اور اس کی 5ویں صورت یہ ہوتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے کو نیکیوں کے بڑے بڑے پہاڑ دکھائیں گے۔ وہ بندہ کہے گا اے اللہ یہ نیکیاں تو میں نے کی نہیں، یہ کہاں سے آ گئی؟ تو اس کے جواب میں اللہ رب العزت فرمائیں گے یہ تیری وہ نیکیاں ہیں جو دنیا میں تو دعائیں کیا کرتا تھا، ہم ان کو یہاں جمع کرتے رہے۔ اس وقت یہ بندہ کہے گا کاش کہ دنیا میں میری کسی دعا کی قبولیت کا رد عمل ظاہر نہ ہوتا، سارا یہاں جمع ہو چکا ہوتا تو آج میری نیکیوں کے پہاڑ اور بھی زیادہ ہوتے۔ تو اس لیے اللہ سب کی سنتے ہیں، ہاں صرف یہ ہے کہ جو حرام سے کھایا ہو، حرام کا پہنا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی نہیں سنتے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور یاد رکھیں اللہ رب العزت ہمیشہ سے ہی ہمیشہ تک ہے، اللہ رب العزت ہر ایک کی سننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا علم بڑا طاقتور ہے، اللہ رب العزت کا علم بڑا طاقتور ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم کی طاقت کی عالم یہ ہے کہ اگر ساری مخلوق بیک وقت اللہ کو پکارے، ساری مخلوق، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے اگر ایک عورت بات کر رہی ہو اور دوسری درمیان میں اپنی بات شروع کر دے تو ایک کی بات سنتے سنتے انسان دوسرے کی بھی نہیں سن سکتا، نہ پہلے کی سن سکتا ہے۔ تو انسان کو کہنا پڑتا ہے کہ تھوڑا سا رک جائے، تھوڑا سا رک جائے، میں ایک کی بات تو سن لوں، یہ انسان کی کمزوری ہے۔ لیکن اللہ رب العزت حدیث مبارکہ میں آتا ہے 18,000 مخلوقات ہیں، 18,000، ان میں چیونٹی سے لے کر چھوٹے چھوٹے جراثیم سے لے کر یہ سورج چاند ستاروں سے لے کر حضرت انسان سے لے کر یہ ساری مخلوقات مل کر 18 لاکھ اور اس کے قریب 18,000 مخلوقات۔ اب یہ ساری کی ساری مخلوقات بیک وقت اللہ تعالیٰ کو پکاریں، اللہ تعالیٰ کا علم اتنا طاقتور ہے اور سننا اتنا طاقتور ہے، اللہ تعالیٰ بیک وقت سب کی سنتے بھی ہیں، سب کو عطا بھی کرنا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا سننا ہے۔ اور ایک ہے اللہ رب العزت کا صفات، یہ بہت ساری صفات ہیں، میرا وقت تیزی کے ساتھ تنگ ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلے تھا آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر۔ اور یاد رکھیں جو کام اللہ کی شان کے لائق ہے، اگر وہ غیر اللہ کی شان میں وہی کام کیا جائے تو شرک کہلاتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں ایک اشکال پیدا ہوگا۔ اب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ الرحیم، تمہارا رب رؤوف الرحیم ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں بلکہ قرآن مجید میں ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم۔ حضور علیہ السلام کو بھی رؤوف الرحیم کہا گیا، جبکہ عقیدے کے باب میں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے برابر ذات اور صفات میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا، تو صفات میں برابری نہیں ہو سکتی۔ اب اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام بھی رؤوف الرحیم ہے، میں بھی رؤوف الرحیم ہوں، رؤوف الرحیم دونوں ہیں، لیکن جو شان اللہ کی ہے وہ بندے کی نہیں ہو سکتی۔ آپ علیہ السلام وہ رؤوف الرحیم کہ جو آسان لفظوں میں سمجھا رہا ہوں، جہاں تک اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے وہاں تک کسی بندے کی صفت ہے نہیں پہنچ سکتی۔ تو یہ آمنت باللہ ہے۔ اس کے بعد ہے وہ ملائکتی، ہمارا فرشتوں پر ایمان ہے۔ لیکن میں نے پہلے کہا تھا جب ایمان عقیدہ درست ہوگا اعمال خود بخود درست ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اب ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ایک فرشتہ ہے جو انسان کے دائیں کندھے کے اوپر ہے اور وہ انسان کی نیکیاں لکھتا ہے، اور ایک فرشتہ وہ ہے جو بائیں کندھے پر ہے جو انسان کے گناہ لکھتا ہے۔ اب یاد رکھیں جب عقیدہ مضبوط ہو جائے گا یہ فرشتے کا لکھنا اتنا طاقتور ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید،
اور ادھر زبان سے ایک جملہ نکلتا ہے، ایک بات نکلتی ہے، اس کو فوراً درج کر لیا جاتا ہے، اس کو فوراً درج کر لیا جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس فرشتے کے ذریعے سے فوراً اس کو درج کروا دیتے ہیں۔ اور قیامت کے دن یہ انسان کہے گا کہ جناب یہ کیا ہے، یہ کیسا رجسٹر ہے، نہ اس نے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها، نہ چھوٹی بات چھوڑی نہ بڑی بات چھوڑی۔ میں مسجد کی طرف چل کے گیا، ایک ہی قدم لکھا ہوا ہے، میں 60 سال چلتا رہا تو 60 سال کے قدم لکھے ہوئے ہیں۔ یہ کیسا رجسٹر ہے؟ ہم دو عورتیں بیٹھ کے جو ہے وہ غیبت کر رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی فرشتوں کے ذریعے سے لکھوا دیا، بد نظری کی اس کو بھی لکھوا دیا۔ تو یہ اللہ رب العزت ایک ایک چیز انسان کی ان فرشتوں کے ذریعے سے لکھوا رہے۔ اب دیکھیں میں نے شروع میں کہا اگر ہمارا عقیدہ مضبوط ہو کہ فرشتے لکھ رہے ہیں، نیکی بھی لکھ رہے ہیں، گناہ بھی لکھ رہے ہیں، اور مجھے پتہ ہے کہ میرے بائیں کندھے پہ گناہ لکھنے والا فرشتہ موجود ہے، تو کیا خیال ہے انسان گناہ کرے گا؟ گناہ اس وقت کرے گا جب اس کا عقیدہ کمزور ہو جائے گا۔ اور قیامت کے دن بعض فرشتے وہ ہوں گے جن کی ڈیوٹی جنت اور جہنم پہ ہوگی۔ حدیث قرآن مجید میں آتا ہے جو نیکیاں کرنے والا ہے جب جنت میں جائے گا تو فرشتے ان کو سلامتی بھیجیں گے، سلام علیکم سلام علیکم کہہ رہے ہوں گے ان پہ نا۔ اور جو جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے ان پہ وہ لعنت کر رہے ہوں گے، الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا بلی ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین۔ وہ ان پہ فرشتے لعنت کریں گے، کیا تمہارے پاس کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا دنیا میں؟ کیا تمہیں بتایا نہیں کیا تھا نیکیاں کر کے آنا، گناہوں سے بچ کے آنا، بے پردگی نہ کرنا، غیبت نہ کرنا، کسی کے گھر کو مت اجاڑنا، جادو میں نہ پڑنا؟ یہ ساری چیزیں آج ہمارے اندر عام ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ اس دن فرشتہ لعنتان کرے گا جب وہ ان جہنمیوں کو دیکھے گا جن کو گھسیٹ گھسیٹ کے جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا۔ بعض فرشتے وہ ہیں جو اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں، یحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ، اللہ کے عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ اور سب سے بڑے 4 فرشتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور عزرائیل علیہ السلام، یہ 4 فرشتے، اور ان چاروں کے سردار حضرت جبرائیل ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں ایک وقت ایسا آئے گا جب پوری دنیا میں ایک بھی باقی نہیں بچے گا سوائے رب کی ذات کے۔ ادھر ابھی میرا موضوع جا رہا ہے، وہ میں اس کی تفصیل عرض کر رہا ہوں۔ تو یہ ملائکتی فرشتوں پر ہمارا ایمان ہے، اور یہ فرشتے کبھی بھی گناہ نہیں کیا کرتے۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، قرآن مجید میں آتا ہے یہ ہمتاً اللہ رب العزت کے احکامات کی پیروی کے لیے متوجہ رہتے ہیں۔ تو آمنت باللہ، نمبر 2 وملائکتی، نمبر 3 وکتبی، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے 4 کتابیں اتاری ہیں اور بہت سارے صحائف اتارے ہیں مختلف انبیاء پر، صحف ابراہیم و موسیٰ، صحائف اتارے ہیں۔ ان میں سے یاد رکھیں جتنی کتابیں ہیں اور جتنے صحائف ہیں سب کے سب منسوخ ہو گئے۔ آج صرف اور صرف جو کتاب زندہ اور جاوید ہے اور باقی ہے وہ قرآن مجید ہے۔ میرے پاس ایک دفعہ نور والی سے ایک مولوی صاحب آئے اور مجھے کہنے لگے کہ جناب میرے پاس عیسائی آئے وہاں تبلیغ کرتے ہوئے، اور کہنے لگے کہ تمہارے قرآن مجید میں ہماری بائبل کا تذکرہ ہے، تورات زبور انجیل کا تذکرہ ہے، اب بتاؤ۔ میرے پاس عیسائی آئے پادری وہاں، وہ کہنے لگے تمہارے قرآن مجید میں ہماری تورات زبور انجیل کا تذکرہ ہے، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ۔
تو لہٰذا اس عیسائی نے کہا تمہارے قرآن میں چونکہ تذکرہ ہے تو تم میرے پاس بائبل ہے، اس میں تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے، اس پہ ایمان لاؤ۔ اب وہ پریشان ہو گئے، مولوی صاحب کو اس کا جواب کیا دینا ہے؟ وہ میرے پاس آئے، میں نے ان سے کہا کہ جب وہ عیسائی پادری دوبارہ آئے تو تم مجھے بلا کے لے جاؤ، میں اس کو سمجھاؤں گا۔ لیکن وہ عیسائی پادری دوبارہ آیا نہیں، تو میں نے ان کو سمجھایا دیکھو اس پر ہمارا ایمان ہے کہ تورات زبور انجیل اللہ نے اتاری ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، اس لیے 4 ہے لیکن یہ بھی تو ہمارا قرآن مجید ہی کہتا ہے نا وَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ یہ بھی تو ہمارا قرآن ہی کہتا ہے کہ 4 کتابوں میں اب صرف قرآن باقی ہے، باقی کو انہوں نے مٹا دیا ہے، یہاں میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا چلو پھر گفتگو کو بڑھاتا ہوں۔ ایک دفعہ امریکہ کے اندر مناظرہ ہوا اور اس مناظرے میں عیسائی پادری جو عیسائیوں کا پوری دنیا کا سب سے مشہور پادری تھا عیسائیوں کا، اس نے چیلنج دیا اور چیلنج یہ دیا کہ کوئی مسلمان اپنے قرآن کو لائے اور میرے سے مقابلہ کرے۔ تو مسلمانوں کی طرف سے احمد دیدات، یہ بہت بڑے مناظر گزرے ہیں۔ احمد دیدات افریقہ کے رہنے والے تھے، تو یہ وہاں امریکہ چلے گئے، مناظرے کا چیلنج قبول کیا۔ اب وقت اور تاریخ متعین ہوگی، جگہ متعین ہوگی۔ اب جس جگہ وہ پروگرام تھا وہ بہت بڑا ہال تھا، اس ہال کے اندر لاکھوں کی تعداد میں عیسائی اور مسلمان جمع ہو گئے۔ جب گفتگو شروع ہوئی تو اچانک احمد دیدات نے اپنے جیب سے $100 کا نوٹ نکالا اور اس سے کہا کہ تم بائبل کا فلانا رکوع مجمع کے سامنے پڑھ کے سناؤ، تمہیں یہ $100 انعام دیں گے۔ ان لوگوں نے بائبل میں اتنی فحش اور اتنی غلیظ باتیں ڈال دی ہیں، میں آپ کو سنا بھی نہیں سکتا۔ آج کی مجلس میں تو ویسے ہی زیادہ تر مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، ایسی غلیظ گفتگو ہے، اتنی گندی گفتگو انہوں نے بائبل میں ڈال دی ہے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو وہ پادری کو جب اس رکوع کا کہا گیا کہ وہ سناؤ، نہیں سنا سکا۔ اب مجمع میں موجود ہزاروں عیسائیوں کے سر شرم سے جھک گئے، ان کو پتہ تھا کہ یہ نہیں پڑھ سکے گا، اس میں بہت گندی عبارات ہے۔ اب حال میں سناٹا طاری ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس احمد دیدات نے، مسلمان مناظر نے اس عیسائی سے کہا کہ تم مجھے $1 بھی انعام مت دینا، تم مجھے بتاؤ کہ میں قرآن کی کہاں سے تلاوت کروں۔ یہ اسلام کی حقانیت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ تم مجھے بتاؤ میں قرآن کی کہاں سے تلاوت کروں۔ اب پھر مجمع میں خاموشی۔ تھوڑی دیر کے بعد مسلمان مناظر نے اس عیسائی مناظر سے کہا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ تم اپنی بیٹی کو قرآن مجید دینا پسند کرو گے یا بائبل دینا پسند کرو گے؟ اس عیسائی مناظر نے، پوری دنیا کا میڈیا متوجہ تھا، اس عیسائی مناظر نے کہا میں اپنی بیٹی کو قرآن مجید دینا پسند کروں گا۔ تو یہ اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے۔ یاد رکھو وَكُتُبِ، ہم کتابوں پر ایمان لائے، کون سی؟ جو اللہ نے اتاری، جو آج ان عیسائیوں کے پاس ہے اس پہ ہمارا ایمان نہیں ہے، وہ مٹ چکی ہے۔ آج یہ اس پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ آج اگر کوئی کتاب اصلی شکل میں ہے، وحی اصلی شکل میں ہے، وہ صرف اور صرف قرآن مجید۔ اور یاد رکھیں قرآن مجید سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے
کہ ہمارے نبی پر وحی دو طرح کی آتی تھی. ہمارے نبی پر وحی دو طرح کی آتی تھی. لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَعَلِّمُهَا الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. جب ہمارے نبی کا تذکرہ ہے فرمایا وَيَعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. پتہ چلا ہمارے نبی پر وحی دو طرح کی آتی تھی. ایک کو قرآن کہتے ہیں اور ایک کو حدیث کہتے ہیں. خوب عقیدہ مضبوط کریں. آج یہ فتنہ بھی ہمارے شہر میں آ چکا ہے جو حدیث کا انکار کرتا ہے. جو حدیث کا انکار کرتا ہے خوب اچھی طرح سمجھ لیں قرآن بھی وحی ہے, حدیث بھی وحی ہے, قرآن مجید بھی وحی ہے اور حدیث مبارکہ بھی وحی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو قرآن مجید کا انکار کرے ایمان اس کا بھی نہیں بچتا, جو حدیث مبارکہ کا انکار کرے ایمان ہے اس کا بھی نہیں بچتا. اور یہ بھی یاد رکھیں خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ قرآن مجید قیامت تک محفوظ تو حدیث بھی قیامت تک محفوظ. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نبی کی نبوت کا زمانہ قیامت تک ہے تو ہمارے نبی کی وحی بھی قیامت تک محفوظ رہے گی. اب دیکھیں اس کو سمجھنے کی بات ہے. ایک آدمی جو قیامت کے نزدیک آئے گا وہ آ کے نماز کیسے پڑھے گا؟ قرآن کی تشریح کا نام حدیث ہے, قرآن مجید کی تشریح کا نام حدیث ہے. اب دیکھیں قرآن نے کہا اتم الحج, حج ادا کرو. اب حج کیسے ادا کرنا ہے؟ مینا کب جانا ہے, مزدلفہ کب جانا ہے, عرفات کب جانا ہے, یہ قرآن میں نہیں ہے, یہ حدیث مبارکہ میں ہے. تو یہ سارا کچھ حدیث مبارکہ سے ہمیں مل رہا ہے. اب دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں. اب فجر کی نماز کی کتنی رکعتیں ہیں, ظہر کی کتنی رکعتیں ہیں, عصر کی کتنی رکعتیں ہیں, یہ قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں ہے, یہ حدیث میں ہے. تو یاد رکھو قرآن بھی وحی, حدیث بھی وحی ہے اور قرآن کی تشریح کا نام کیا ہے؟ حدیث مبارکہ ہے. خوب اچھی طرح عقیدہ مضبوط کریں. میری گفتگو سارے عقیدے کی ارد گرد ہے, اس لیے پریشان نہیں ہونا. یہ تھوڑا سا موضوع خشک بن جاتا ہے لیکن یہ ضروری گفتگو ہے. آج یہ فطرے ہمارے بازاروں میں آ چکے ہیں جو ہمارے نوجوانوں کا ایمان چھین رہے ہیں. قرآن بھی وحی ہے, حدیث بھی وحی ہے. قرآن بھی قیامت تک محفوظ ہے, حدیث بھی قیامت تک محفوظ ہے. جو قرآن کا انکار کرے کافر وہ بھی ہو جاتا ہے, جو حدیث کا انکار کرے کافر وہ بھی ہو جاتا ہے. تو وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ آگے فرمایا وَرُسُلِهِ. ہمارا عقیدہ ہے انبیاء پر. انبیاء کرام علیہم السلام کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے ہیں. یہاں میں نے ایک لفظ استعمال کیا کم و بیش. کم و بیش کیوں کہا گیا؟ کم و بیش کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض احادیث مبارکہ میں انبیاء کی تعداد 1,24,000 سے زیادہ بتائی گئی اور بعض احادیث مبارکہ میں انبیاء کی تعداد 1,24,000 سے کم بتائی گئی. بعض میں 1,24,000 بھی آتا ہے. اب مثال کے طور پر اگر میں نے کہہ دیا کہ انبیاء آئے ہیں 1,24,000 اور انبیاء آئے ہوئے 1,24,000 سے زائد, تو ایک نبی کا انکار کرنے سے انسان اوپر تک چلا جاتا ہے. بات سمجھیں؟ نمبر 2, دوسری بات یہ ہے خوب توجہ سے سمجھیں. اگر میں نے کہہ دیا انبیاء کی تعداد 1,24,000 اور نبی آئے ہوئے 1,24,000 سے کم, تو غیر نبی کو نبی کہنا یہ بھی کفر ہے. اس لیے محدثین اکرام فرماتے ہیں کہ ادب کا پہلو یہی ہے کہ یوں کہا جائے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام
علیہم السلام. تو یہ دو باتیں ہو گئی. انبیاء علیہم السلام سے متعلق ہمارا ایک اور عقیدہ یہ ہے، یاد رکھیں کہ تمام کے تمام انبیاء علیہم السلام میں سب سے افضل ہمارے نبی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے. آپ علیہ السلام تمام انبیاء سے بھی افضل ہیں، یاد رکھیں. اور اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ فلاں نبی ہمارے نبی سے افضل ہے، اس کا ایمان نہیں بچے گا. عقیدہ مضبوط رکھیں. اور انبیاء سے متعلق ہمارا ایک عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں. معصوم کہتے ہیں جو ہر قسم کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو. اب دیکھیں، بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے ہاں عرف میں یہ جملے بولے جاتے ہیں. آج تو وقت نہیں ہے، پھر کبھی میں تفصیل سے بتاؤں گا. ہمارے ہاں بہت سارے کفریہ جملے بولے جاتے ہیں. مثال کے طور پر ایک جملہ کہہ دیا جاتا ہے، لو جی باب آدم کوڑو غلطی ہو گئی تو اسی کی ہے. یہ کفریہ جملہ ہے. انسان کافر ہو جاتا ہے یہ جملہ بولنے سے. اگر آدم علیہ السلام سے کوئی گناہ نہیں ہو. اب آپ کہیں گے اگر گناہ نہیں ہوا تھا تو پھر قرآن مجید میں ذکر کیوں آتا ہے؟ دیکھو، اللہ تعالیٰ تو آدم علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. وہ بھول گئے تھے. اگر کوئی بھول جائے تو اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر روزے میں کوئی بھول کے کھا پی لے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کیوں؟ اللہ کی نافرمانی مقصود نہیں ہے. تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں فَنَسِيَ، آدم علیہ السلام بھول گئے تھے. انہوں نے کون سا جان بوجھ کے کیا تھا؟ تو جو بھول کے کر لے تو پھر وہ گناہ نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آدم علیہ السلام بھی گناہ گار نہیں ہے. اس لیے اپنا ایمان اور عقیدہ بچا کے چلو. بعض لوگ ایسے آئے جو آج کہتے ہیں کہ جناب چند صحابہ کرام بچ گئے تھے، باقی سب کے سب نعوذ باللہ انبیاء علیہ السلام کے متعلق بہت ہلکی زبان استعمال کرتے ہیں. تو انبیاء علیہ السلام معصوم کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی ایک اور وجہ سمجھیں. انبیاء کا جسم اللہ نے جنت کی مٹی سے بنایا ہے، یہ حدیث میں. اور جنت میں جانے کے بعد عام انسان بھی گناہ نہیں کر سکے. تو نبی کیسے گناہ کر سکتے جو بنائی جنت کی مٹی سے؟ تو اس وجہ سے بھی نبی گناہوں سے بچا ہوتا ہے. اور انبیاء کے بچنے کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے، دیکھیں ہم میں سے کوئی اپنے استاد کے سامنے گناہ کرتا ہے؟ استاد دیکھ رہا اور مجھے پتہ بھی ہو تو میں چوری کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا. انبیاء علیہ السلام ہر وقت ان کا استحضار اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے. ہر وقت ان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہوتا ہے. تو وہ کیسے گناہ کر سکتے جن کو ہر وقت مستحضر ہو کے اللہ دیکھ رہا ہے؟ انبیاء علیہ السلام سے متعلق یہ ہمارا عقیدہ ہے. خوب سمجھ لیں، انبیاء صغیرہ اور کبیرہ ہر قسم کے گناہوں سے پاک اور صاف ہے. اور یہ بھی سمجھ لیں انبیاء کے علاوہ اور بشر میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو ہر قسم کے گناہوں سے پاک اور صاف ہو. اور انبیاء علیہ السلام سے متعلق ہمارا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ ہمارے نبی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی. اب قیامت تو آ سکتی ہے، کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا. اور اس کی وضاحت اللہ کے نبی نے خود بھی فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہو سیکون فی امتی کذابون ثلاثون وفی روایت دجالون کلهم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال علیہ السلام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یاد رکھنا انہو سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کہ میرے بعد 30 جھوٹے نبوت کے دعوے دار آئیں گے. 30
کذابون، 30 جھوٹے نبوت کے دعوے دار آئیں گے اور ہر ایک کہے گا کہ میں نبی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھنا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبی آخری ہوں، میرے بعد اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ بولو نیا نبی نہیں آئے گا۔ اس کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں، اور یہ عقیدے کی پہچان کرانا آج کے دور میں بہت زیادہ ضروری ہو گیا۔ میں اس پر آپ کو 1-2 مثالیں عرض کرتا ہوں۔ میرا خیال یہاں 2-4 منٹ کا وقفہ کر لیں، تھوڑی سی وہ پتہ کر لیتے ہیں۔ ہاں پھر 5 منٹ